السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آل سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم۔ انسان کی زبان یا دلوں کو جوڑتی ہے یا دلوں کو توڑتی ہے۔ یہ چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے لیکن اتنا پاورفل ہے کہ اگر اس کو ٹھیک استعمال کیا جائے تو اس سے خیر ہی خیر پھیل سکتی ہے، لیکن خدا نخواستہ اس کو برے طریقے سے استعمال کر لیا تو اس سے شر ہی شر پھیل جاتا ہے۔ پلیز بہت سوچ سمجھ کے استعمال کرنے کی چیز ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، کہ بہت چھوٹا سا زبان جو ہے گوشت کا ٹکڑا ہے، لیکن اس کے سے جو جرم صادر ہوتے ہیں وہ بہت بڑے بڑے ہیں۔ ایک چیز جو معاشرے میں نفرت کا باعث بنتی ہے، جو توڑ کا باعث بنتی ہے، وہ ہوتی ہے کہ ہم کسی کا اپنی زبان سے مذاق اڑائیں۔ لوگوں کا مذاق اڑانا اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر، قرآن پاک کے اندر اس کو صراحتاً منع فرمایا ہے۔ سورۃ الحجرات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 11 میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، جو ایمان رکھتے ہو اللہ پر، جو ایمان رکھتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ایمان رکھتے ہو رسالت پر، فرشتوں پر، قیامت کے دن پر۔ قیامت آنے والی ہے، کھڑے ہونا ہے ہم سب کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے، جو کچھ دنیا میں کیا ہے اس کا حساب دینا ہے۔ تو اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لا یسخر قوم من قوم، کہ لوگ دوسروں کا مذاق نہ اڑائیں، مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جن کا تم مذاق اڑا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ خود ان سے بہتر ہوں۔ جن لوگوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے یہ ممکن ہے کہ اللہ کی نظر میں وہ لوگ ان سے جو کہ مذاق اڑا رہے ہیں یہ ان سے بہتر ہوں۔ اور فرمایا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، اور نہ ہی عورتیں ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں۔ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، ہو سکتا ہے کہ وہ عورتیں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اللہ کی نظر میں وہ ان عورتوں سے بہتر ہو جو کہ مذاق اڑا رہی ہیں۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ایک دوسرے کو طعنہ مت دیا کرو۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے کو برے القاب سے بھی مت پکارا کرو، ایک دوسرے کو برے ناموں سے بھی مت پکارا کرو۔ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام لگ جانا یہ تو بہت بری بات ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو لوگ ان باتوں سے توبہ نہیں کریں گے تو یہ ظالم لوگ ہیں۔ اب کتنی صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر، قرآن پاک جو کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ سے براہ راست بات کی ہے، میرے اور آپ سے براہ راست ہمیں حکم دیا ہے۔ قرآن میرے اور آپ کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ صراحت کے ساتھ، بہت کلیئرٹی کے ساتھ، بہت صاف الفاظ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم ایمان رکھتے ہو، سنو یہ بات کہ نہ مرد مردوں کا مذاق اڑائیں، نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، اور اسی کے ضمن میں یہ بھی شامل ہے کہ مرد عورتوں کا اور عورتیں مردوں کا بھی مذاق نہ اڑائیں۔ ایک انسان مذاق کیوں اڑاتا ہے؟ مذاق اڑانے کی وجہ کیا بنتی ہے؟ بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ایک کامن وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم دوسرے کا مذاق اس لیے اڑاتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے بہتر ہیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہو۔ ہمیں کیا پتہ اللہ کی نظر میں کون بہتر ہے؟ دلوں کے حال تو اللہ جانتے ہیں نا۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ ظاہر پہ شاید کوئی ججمنٹ پاس کر سکتے ہیں کہ یہ بندہ ظاہری طور پہ تقوی والا انسان ہے، لیکن جو دل کی کیفیت ہے وہ کوئی نہیں جان سکتا سوائے اللہ کی ذات کے۔ تو اس کے دل کی کیفیت کیا ہے؟ ہو سکتا ہے ظاہری طور پہ وہ
نیکی ہو لیکن دل کی کیفیت اس کی بری ہو، یہ عین ممکن ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ظاہری طور پہ ابھی کوئی شخص سٹرگل کر رہا ہے، ابھی وہ محنت کر رہا ہے کہ میں اپنے ظاہر کو بھی اچھا بنا لوں، لیکن اس کے دل کی کیفیت بہت اچھی ہو چکی ہے۔ تو ججمنٹ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کوئی کسی کے بارے میں ججمنٹ پاس نہیں کر سکتا، ججمنٹ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ خدا تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو اللہ کی نظر میں ہو سکتا ہے وہ شخص بہتر ہو، تو اس لیے لوگ مذاق اڑاتے ہیں کبھی کبھی کہ وہ اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھتے ہیں، اور یہ بے حیثیت خود ایک بہت خطرناک چیز ہے۔ اپنے آپ کو کسی سے بہتر سمجھنا، اس کو شریعت کے الفاظ میں تکبر کہتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ دیکھیں کبریائی صرف ایک ذات کو سجتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ اکبر، صرف اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، اللہ کی ذات بڑی ہے، باقی تو سب انسان ہیں، ساری مخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ خالق ہے۔ ہم میں سے کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ ہم اپنے آپ کو کسی سے بڑا سمجھیں۔ میں اگر نماز پڑھتا ہوں اللہ کی توفیق سے، تو یہ کون سی بڑی بات کر رہا ہوں؟ نماز پڑھنا تو فرض ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی سانس لے رہا ہوتا ہے، یہ روحانی سانس ہے، سمجھیے۔ آپ دیکھیے نبی کریم علیہ السلام جب کسی کو مسلمان کرتے تھے، کہ کوئی بیعت اسلام کرتا تھا نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ پر، تو نبی کریم علیہ السلام اس وقت اس کو بتاتے تھے کہ یہ فرائض ہے، تمہیں 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، رمضان المبارک آئے گا، روزے رکھنے ہیں، زکوٰۃ دینی ہے، استطاعت ہو تو حج کرنا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کیا ان لوگوں کو بار بار اس چیز کا ریمائنڈ کرایا جاتا تھا کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو؟ نہیں، کیونکہ جب وہ مسلمان ہو گئے تو نماز تو ان کے لیے لازم و ملزوم ہو گئی، وہ تو ان کے لیے مینڈیٹوری تھی، کمپلسری تھی، ضروری تھی۔ اس کے بعد کسی مسلمان کو نہیں بتایا جاتا تھا کہ نمازیں پڑھو، یہاں تک کہ منافقین بھی آ کے مسجد میں نماز پڑھتے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر ہم نے مسجد کی نماز چھوڑ دی تو ہمارا بھانڈا پھوٹ جائے گا کہ ہم تو منافق ہیں۔ تو مسلمان کے ساتھ نماز تو لازم و ملزوم ہے۔ اگر کوئی انسان نماز پڑھتا ہے تو کیا کمال کر رہا ہے، تو اپنے آپ کو بڑا کیسے سمجھ سکتا ہے؟ کوئی بھی کام اگر میں کر رہا ہوں اچھا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہوئی ہے، اس لیے میں یہ اچھا کام کر رہا ہوں۔ اور میری دعا ہے کہ میرا وہ بھائی، میری وہ بہن، وہ میرا بچہ، وہ میری بچی، جو کہ ابھی کسی نیکی میں نہیں لگے اور کسی گناہ میں پڑے ہوئے ہیں، تو میری دعا ہے کہ جس طرح اللہ آپ نے مجھے توفیق عطا فرمائی، اللہ اس ہمارے بہن، بھائی، بچے، بچی کو بھی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ میں اپنے آپ کو بڑا کیسے سمجھ سکتا ہوں؟ یہ بہت اہم بات ہے کہ اپنے آپ کو عاجز رکھنا، اپنے آپ کو ہمبل رکھنا، اپنے آپ کو کسی سے بڑا نہ سمجھنا، کیونکہ یہ وجہ بنتی ہے لوگوں کا مذاق اڑانے کی، اور مذاق اڑانے سے لوگوں کے دل ٹوٹتے ہیں۔ ہم کسی کا دل نہیں توڑ سکتے، اور اس سے بہت سارے فتنے پیدا ہوتے ہیں، بہت سارے فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ آج کل ایک بڑا مسئلہ جو معاشرے میں دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ سوئسائڈل ہو رہے ہیں۔ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں میرا دل چاہتا ہے میں خودکشی کر لوں، معاذ اللہ۔ آپ ان سے پوچھیں کیا ہوا؟ اللہ نے آپ کو اتنی نعمتیں دی ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، دل و دماغ دیا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے گھر دیا ہے، پہننے کو کپڑے دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رشتہ دار دیے ہیں، کھانے کو کھانا ہے، ساری بیسک نیسیسٹیز موجود ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ آپ جب انٹیروگیٹ کرتے ہیں، تھوڑا ان سے پوچھتے ہیں، بہت ڈیفرنٹ ریزنز ملتی ہیں۔ ایک ریزن آج کے موضوع کی مناسبت سے، ان کے ساتھ لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو جینے نہیں دیتے، ان کو بلی کرتے ہیں، باڈی شیمنگ کرتے ہیں، تم موٹے، تم موٹی، تمہارا رنگ ایسا، تمہاری شکل ایسی، تمہاری ناک ایسی، تمہارے کان ایسے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے، اور دوسرے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اور جب مذاق بہت اڑایا جاتا ہے، شیطان ان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ تمہیں جینے کا کیا حق ہے، لوگ تو تمہارا مذاق اڑاتے ہیں، تم تو ایسے ہو۔ اسی طریقے سے
کسی کی شادی نہیں ہو رہی مثال کے طور پہ، تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. کسی کی اولاد نہیں ہو رہی، لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. ہمارے ان الفاظ کی وجہ سے لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جب ان کے اندر ڈپریشن آ جاتا ہے تو پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ شیطان آ کے وسوسے ڈالتا ہے کہ تم اپنی زندگی ختم کر لو. اور ہمیں معلوم ہے کہ زندگی ایک امانت ہے خدا کی، اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے یہ زندگی جو کہ ہم کو دی گئی ہے. ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اس امانت میں خیانت کریں. کوئی شخص اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی ختم نہیں کر سکتا، لیکن شیطان وسوسہ ڈال کے اس بندے کو اللہ تعالیٰ کی اس نافرمانی کا ارتکاب کروانا چاہتا ہے. لیکن سوچنا یہ چاہیے کہ اس کی روٹ کاز کیا بنی، اس کی وجہ کیا بنی. شاید کسی کے الفاظ، اس کا کسی کو مذاق اڑانا، اس کا کسی کو تانے دینا. اور یہی اللہ تعالیٰ آگے یہ بھی فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم ایک دوسرے کو تانے مت دیا کرو. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے القابات سے بھی مت پکارا کرو، برے نام مت رکھا کرو. یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے کہ ہم برے برے ناموں سے ایک دوسرے کو پکارتے ہیں. نام رکھ لیے. دیکھیے ہر شخص قابل عزت ہے. آپ کسی سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن کسی کی بے عزتی نہیں کر سکتے ہیں. ہر انسان کا جان، اس کی مال، اس کی عزت حرام ہے. ہم کسی کی ناحق جان نہیں لے سکتے، ہم کسی کا مال ناحق نہیں لے سکتے، اور کسی شخص کی بے عزتی نہیں کر سکتے. یہ ہمارے دین کے اندر حرام ہے کہ ہم کسی کی بھی جان لیں اپنے ہاتھوں سے، کسی کا بھی مال کو ناحق لے لیں، چوری کر کے، ڈاکہ ڈال کے، کرپشن کر کے، یا کسی بھی اور غلط طریقے سے. اور کسی کی بھی بے عزتی ہم نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک دوسرے کو برے ناموں سے مت پکارا کرو، اچھے ناموں سے پکارا کرو، اچھے طریقے سے بات کیا کرو. اور پھر فرمایا تم تو ایمان والے ہو. شروع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لائے ہو، ایمان لانے کے بعد یہ گناہوں کے ٹھپے لگ جانا، یہ گناہ کا نام لگ جانا، یہ کتنی بری بات ہے. ایک مومن، ایک ایمان والا، ایک مسلمان، اور ان سب گناہوں میں پڑا ہو کہ یہ مذاق اڑاتا ہے، یہ لوگوں کو تانے دیتا ہے، یہ لوگوں کو برے القابات سے پکارتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو کتنی بری بات ہے کہ تمہارے اوپر یہ نام لگ جائیں کہ تم یہ غلط کرتے ہو، تم یہ جھوٹا ہے، یہ رشوت خور ہے، یہ کرپٹ ہے، اور یہ ایمان والا ہے. یہ ظلم ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے تم اپنے ذات کے ساتھ ظلم کر رہے ہو، تم معاشرے پہ ظلم کر رہے ہو، تم معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رہے ہو، تم لوگوں کے دل توڑ رہے ہو. وہ انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو تمام مخلوقات سے بہتر بنایا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اکرام دیا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو اکرام دیا ہے، عزت بخشی ہے. اس انسان کو جس کو اللہ نے عزت بخشی، تم اس کی بے عزتی کر رہے ہو. یہ ظلم ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ توبہ کر لو. اور جس نے توبہ نہ کی وَمَن لَّمْ يَتُبْ، جس نے توبہ نہ کی فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ تو ظالم لوگ ہیں. جیسے میں نے عرض کیا اپنی ذات کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں اور لوگوں کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں. تو پلیز ہم لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرنے والے بنیں، لوگوں کا مذاق نہ اڑائیں، اپنے آپ کو ہمبل رکھیں، اپنے آپ کو عاجز رکھیں. عاجزی اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ پیار کرتے ہیں عاجزی رکھنے والوں سے، نیچے رہنے والوں سے، سب کی عزت کرنے والوں سے. کسی کو برے القابات سے نہ پکاریں، کسی کو تانا نہ دیں. اور جو ہم سے غلطیاں ہو گئیں ہم کوشش کریں کہ ان سے فوری توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور انشاءاللہ عزم کر لیں کہ آئندہ ایسی باتیں نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آپ اپنے سوالات ای میل بھی کر سکتے ہیں deenfitrat@aryddigital.tv پر. یہ ای میل ایڈریس آپ کی اسکرین پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو. انشاءاللہ تعالیٰ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ کے کچھ سوالات کے جواب بھی دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کے سوالوں کے جوابات کے ساتھ حاضر ہیں. آپ اپنے سوالات ای میل بھی کر سکتے ہیں deenfitrat@aryddigital.tv پر. یہ ای میل ایڈریس آپ کی اسکرینز پہ نظر بھی آ رہا ہے. ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں بہت سارے لوگوں کا مذاق اڑایا،
بہت سارے لوگوں کو تکلیف پہنچائی، اب احساس ہوا، آج احساس ہو رہا ہے کہ ہمیں نہیں مذاق اڑانا چاہیے تھا، تو اب کیسے توبہ کریں؟ قرآن جیسے ہم نے آج آیت مبارکہ بھی پڑھی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ توبہ کرو، تو کیسے توبہ کریں؟ دیکھیں، توبہ کے 3 سٹیپس ہوتے ہیں اور ایک صورت میں 4 سٹیپس ہوتے ہیں۔ اگر وہ گناہ جو ہے وہ متعلق ہے اللہ کے تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ، کہ نظر کی حفاظت نہیں کی، جھوٹ بولا وغیرہ وغیرہ، جس میں لوگوں کے حق نہیں مارے گئے، تو اس کے توبہ کے 3 سٹیپس یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو دل میں ندامت ہو، ایک گلٹ ہو، میرے سے غلطی ہوئی، یا اللہ مجھے احساس ہے، تو گلٹ ہو۔ نمبر 2، استغفار، کہ انسان اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، یا اللہ مجھے معاف کر دیجیے، استغفر اللہ، لیکن جیسے میں نے کہا گلٹ کے ساتھ، ایک ندامت کے ساتھ استغفار۔ تھرڈلی، تیسری چیز کہ اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کر لے۔ یہ نہیں ہے کہ توبہ بھی کر رہا ہوں، استغفار بھی کر رہا ہوں اور روز کرتا بھی جا رہا ہوں، یہ تو توبہ نہیں ہوئی۔ تو اس کو چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کر لے۔ یہ 3 سٹیپس پہ توبہ اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں۔ نہ صرف اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے محبت کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ بار بار توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اب سوچئے، ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا تھا، لیکن اس نے توبہ کی اس طریقے سے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر اس کا تعلق حقوق العباد سے بھی ہو، جیسے ہم آج بات کر رہے تھے، کسی کا مذاق اڑایا، غیبت کی، لوگوں کو نقصان پہنچایا، تو اس کے اندر ایک چوتھا سٹیپ بھی شامل ہو جاتا ہے، اور وہ چوتھا سٹیپ یہ ہے کہ اس بندے سے جا کے معافی بھی مانگی جائے۔ میں نے آپ کا مذاق اڑایا، مجھے معاف کر دیجیے، میں نے آپ کے ساتھ برا کیا، مجھے معاف کر دیجیے۔ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ جی میں نے لوگوں کی غیبت کی، اب میں اگر جا کے ان کو کہوں کہ جی میں نے آپ کی غیبت کی تھی تو مجھے معاف کر دیں، تو وہ معاف کرنے کے بجائے الٹا ناراض ہو جائیں گے، کیونکہ ان کو ابھی تک تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں اس کی غیبت کر رہا تھا، کہ وہ غیبت تو ہوتی ہی ان کی ایبسنس میں ہے، ان کے پیٹھ پیچھے ہے۔ مذاق تو سامنے اڑایا جاتا ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مذاق بھی پیٹھ پیچھے اڑایا جاتا ہے، لیکن وہ غیبت ہی کے زمرے میں سورٹ آف شامل ہو جائے گا، بلکہ ڈبل گناہ ہے، مذاق بھی اڑا رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں۔ تو اگر ان کو پتہ ہی نہیں ہے تو کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ الٹا ناراض ہو جائیں، ابھی تک تو ناراض بھی نہیں تھے، تو اب کیا کریں؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو ایک جنرل معافی مانگ لی جائے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا، ہم لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں اور پھر ملاقات کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ جی کہا سنا معاف کیجئے گا، کوئی میرے سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے، مجھے معاف کر دیجئے گا، تو ایک جنرل معافی مانگ لیں، اور اگر وہ دل سے معاف کر دیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پکڑ نہیں کریں گے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ جو کیا تھا اس پہ ندامت ہو، استغفار کی جائے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے، اور آئندہ ارادہ کر لیں کہ اب نہیں کروں گا، اب نہیں کروں گا، تو جا کے ان سے معافی بھی مانگ لیں۔ کچھ لوگوں کے لیے معافی مانگنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، بلکہ کچھ لوگوں کے لیے تو شکریہ کہنا بھی مشکل کام ہوتا ہے۔ کین یو بلیو دیٹ؟ نہیں، میں نے آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کیا، مثال کے طور پہ آپ مجھے یہ نہیں کہہ سکتے تھینک یو، بہت شکریہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، او کما قال، کہ جو لوگوں کو شکریہ نہیں کہتا، جو لوگوں کو تھینک یو نہیں کہہ سکتا، وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ اس کے مختلف معنی ہیں، علماء نے لکھا ہے، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ جس بندے کو عادت ہی نہیں ہے تھینک یو کہنے کی، جس بندے کو شکر گزار ہونے کی عادت ہی نہیں ہے، یہ اللہ کی نعمتوں کو کیسے ریکگنائز کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کیسے پہچانے گا، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کیسے کرے گا؟ یہ اس کی پرسنالٹی ہے۔ یہ تو بہت آسان کام ہے، اس کی عادت ڈالنی چاہیے۔ کوئی اچھا کام، کوئی آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، شکریہ، تھینک یو، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شکریہ ادا کیا کرو، اور شکریہ ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو دعا دیجئے، جزاک اللہ خیراً، اللہ آپ کو جو آپ نے میرے ساتھ کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے، دعا دو اس کو۔ یہ ہے سنت، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم کہ شکریہ بھی کہیں، اس کو دعا بھی دیں جزاک اللہ خیراً کے ساتھ،
اور پلیز ہمیں معافی مانگنے کی بھی عادت ڈالنی چاہیے. کسی سے بھی ہم نے برا کیا، وہ میری بیوی ہی کیوں نہ ہو، وہ میرا شوہر ہی کیوں نہ ہو، میری اولاد ہی کیوں نہ ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے اپنی اولاد کے ساتھ کچھ برا کر دیا. بیٹا معاف کر دیجیے، آئی ایم سوری. بہت مشکل کام ہے right؟ لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے تو انسان ہے نا سارے کے سارے. اگر میں نے اس کا حق مارا ہے، اگر میں نے کسی کا حق مارا ہے، والدین کا حق مارا ہے، سوری بابا، سوری ابو. تو سوری کہنے کی عادت ڈالنی چاہیے. انشاءاللہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا مقام بلند کرتے ہیں. من تواضع للہ رفعہ اللہ او کما قال. جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے پھر اللہ اس کو اٹھاتے ہیں، اللہ اس کا مقام بلند کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی عزت لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں. ہمیں تو وہ عزت چاہیے جو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈالیں. جو لوگ ظاہری طور پہ عزت کرتے ہیں، دلوں میں نفرتیں ہیں، ہمیں ایسی عزت تو نہیں چاہیے. ہمیں وہ عزت چاہیے جو اخلاص میں مبنی ہو. اور اخلاص پہ مبنی عزت تبھی ملتی ہے جب ہم لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے والے بنے، لوگوں سے معافی مانگنے والے بنے، لوگوں کے ساتھ شکریہ ادا کرنے والے بنے، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ رہنے والے بنے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگوں کے ساتھ معافی مانگنے والا معاملہ کرتے رہیں اگر ہم سے غلطی ہو جائے، لیکن توبہ ضروری ہے. ایک اور سوال لوگ پوچھتے ہیں کہ ایسے لوگ جن کو ہم نے تکلیف پہنچائی ہے زندگی کے اندر، اب ان کا انتقال ہو چکا ہے، اب کیا کریں؟ ہم ان سے معافی بھی نہیں مانگ سکتے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ یا اللہ میرے سے غلطی ہوئی، میں نے فلاں اپنے بھائی کا، اپنی بہن کا، فلاں شخص کا حق مارا، میں نے اس کا مذاق اڑایا، میں نے اس کی غیبتیں کی، اب وہ زندگی میں دنیا میں موجود نہیں ہے، میں اس سے معافی نہیں مانگ سکتا. تو یا اللہ آپ اپنے خزانوں میں سے میرے اس بھائی، اس بہن، اس فلاں شخص کو اپنے خزانوں سے اس کو کمپنسیٹ کر دیجئے، اپنے خزانوں سے اس کو میری طرف سے اس کے حقوق واپس کر دیجئے. یا اللہ قیامت کے دن میری وہ شخص پکڑ نہ کر لے، میری وہ شخص مواخذہ نہ کر لے. تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ اس کو اپنے خزانوں میں سے دے دیجئے، کیونکہ اس وقت میں اس سے معافی مانگ نہیں سکتا. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے، کیونکہ ہماری توبہ سچی ہے، ہم نے واقعی ندامت کے ساتھ معافی مانگ کے آئندہ نہ کرنے کا عزم کیا ہوا ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے خزانوں سے اس کے حقوق واپس کر دیں گے، اور انشاءاللہ ہماری پکڑ نہیں ہوگی. لیکن کوشش کریں کہ آئندہ آنے والی زندگی اچھی گزرے، میٹھی زبان کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ عزت کا معاملہ کرتے ہوئے، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرتے ہوئے، لوگوں کو اچھے القابات سے پکارتے ہوئے، لوگوں کا مذاق نہ اڑاتے ہوئے انشاءاللہ ہم اپنی آئندہ آنے والی زندگی گزاریں. انشاءاللہ آپ سوالات ای میل کرتے رہیے deenفطرت@aryddigital.tv پر. انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جواب بھی ہم آئندہ آنے والے پروگرامز میں دیتے رہیں گے. انشاءاللہ آئندہ کے ایپیسوڈ تک اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.